الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کافروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6۔ اس سے پہلے کی آیات کے اندر متقین کا ذکر ہوا، ایمان والوں کا ذکر ہوا، یہاں ان دو آیات کے اندر کفار کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر موجود ہے۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو کفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو کافر ہے وہ مالک کے جو احسان کرنے والا ہے، جو محسن ہے، اس کے احسان کو چھپاتا ہے۔ کفر کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا شریعت کے اندر، انسان ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے، جیسے اللہ کی توحید کا انکار، فرشتوں کا انکار، الہامی کتب کا انکار۔ کوئی بھی چیز جس پر ایمان لانا شریعت نے فرض قرار دیا ہو، اس کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ یہاں مراد سارے کفار نہیں ہے، مطلق کفار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خاص وہ طبقہ جنہوں نے حق کو دیکھنے کے باوجود حق کا انکار کر دیا۔ کیونکہ اگر اس سے مراد سارے کفار لیے جائیں تو تبلیغ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ ہوگا کہ جی ان کے لیے برابر ہے، اگر ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاوشوں سے کئی جو لوگ ہیں انہوں نے کفر کو چھوڑا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے مراد مطلق کافر نہیں ہے، بلکہ وہ خاص کافر ہیں جنہوں نے حق کو دیکھنے کے باوجود حق کا اقرار نہ کیا۔ جیسے روایات کے اندر ملتا ہے کہ حج کا جب موسم آیا تو دار الندوہ کے اندر کافروں نے ایک اجلاس بلایا۔ ایجنڈا یہ تھا کہ جب لوگ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارا کیا جواب ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا جی ہم آپ پر شاعر ہونے کا الزام لگائیں گے۔ ولید بن مغیرہ بڑا زیرک آدمی تھا، کھڑا ہوا کہنے لگا دیکھو میں نے بڑے بڑے مشاعرے سنے ہیں، رسول عربی علیہ السلام کا کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مجلس کے اندر خاموشی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہم آپ پر جو ہے وہ کاہن ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ پھر کھڑا ہوا کہنے لگا دیکھو جو کاہن ہوتا ہے مستقبل کی خبریں دیتا ہے، کبھی اس کی بات سچی ہوتی ہے، کبھی اس کی بات جھوٹی ہوتی ہے، لیکن محمد عربی علیہ السلام کی زبان سے ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا۔ پھر ایک کھڑا ہوا کہنے لگا ہم آپ پر مجنون ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، جو مجنون ہوتا ہے وہ بے ربط باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی مطلب مفہوم نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اس لیے ہم ان پر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر مجلس کے اندر ایک شور بپا ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ لیکن قرآن نے اس کا جو نقشہ کھینچا، قرآن نے کہتا ہے اس نے سوچا، پھر اس کے ماتھے پر تیوری آ گئی، پھر اس نے سوچا، پھر اس نے کہا نہیں ہاں مجھے لگتا ہے یہ کوئی جادوگر ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو بہت قریب سے دیکھا، جانتے تھے، سمجھتے تھے، جیسے یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ یہ لوگ آقا علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا سواء علیہم، کہ ان کے لیے برابر ہے نبی علیہ السلام، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کے اندر یہ اس طرح کی آیات کو شامل کیوں کیا گیا کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، اور آپ نے ساری زندگی جد و جہد بھی اسی لیے کی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ جب آقا علیہ السلام کوشش کرتے اور وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچتا، تکلیف پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ان کی جو کیفیت ہے اب یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں
یا نہ سمجھائیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور انذرتہم ام لم تنذرہم، انذر ڈرانا، اس میں ڈرانے سے ایسا ڈرانا نہیں مراد کہ معاذ اللہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے جس سے ڈرایا جائے، بلکہ یہ ڈرانا ایسا ہے جس میں محبت اور اطاعت شامل ہوتی ہے۔ جیسے بچہ باپ سے ڈرتا ہے اس لیے نہیں کہ باپ خوفناک ہے، بلکہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا جو خوف دل کے اندر بٹھانا مقصود ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ خوف، وہ ڈر جس میں یہ بات شامل حال ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے رب کو میری کوئی ادا ناپسند نہ گزرے، میرا رب جو ہے وہ مجھ پر اپنا جو غصہ ہے اس کا اظہار نہ کرے۔ یہ اس طرح کا ڈرانا ہے جس میں اطاعت اور محبت دونوں چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔